حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے، رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی۔ اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا، اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تو مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا،
ایک اور طریقہ بھی بتلایا اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے. یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے. ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا, ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا. یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا. اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے, نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں, وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے, رستے میں طوفان آ گیا, تیز بارش شروع ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں, اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے. وہ غار کے اندر چلے گئے. اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا, جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا. اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی. اب 3 لوگ ہیں. تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے, شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا, شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا. وہ پہلے تو پریشان ہوئے, پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو, ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ. فرمایا اس طرح کرو, اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو, اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو, وہ کریم ہے کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے. عرض تو کرو ان میں سے. یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں, یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی, رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی یہ داستان محبت. حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا, عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں, میں غریب ہوں, مزدور ہوں, اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا, بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا. اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا. وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا, لکڑیاں کاٹتے درخت تلاش کرتے مجھے دیر ہو گئی, میں دیر سے لوٹا تھا, نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو, وہ سو گئے. تو میں نے کہا نہیں, میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا, ان سے پیار کرنا. اللہ بیوی مانگتی رہی, بچے طلب کرتے رہے, میرے ٹانگوں میں گھومتے رہے, بار بار آتے رہے, اور میں نے دودھ نہیں پلایا. اے مالک فجر ہو گئی, آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا, پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا. اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا, اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما, میں مشکل سے آسانی عطا فرما. سنو سنو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا, اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا. جس نے ماں باپ کو منایا ہے, ان سے پیار کیا ہے, پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا, پھر یہ وسیلہ بنے گی, اللہ اس سے مان جائے گا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, دوسرا بولا
اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا، اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا۔ وہ جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں۔ میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا، اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہے، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی تھی، ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا۔ حضرت ویسے کرنی، یہ داتا گانج بخش علی اجویری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہے، کیا انداز ہے! آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے، میں پہنچ رہا ہوں قریب، آ گیا ہوں، ذرا ریڈی ہو جائے۔ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہ وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا۔
کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا. امام شورانی کے جملے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے. کہ حضور قرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا. جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے. اس کی ماں، محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل دیکھیں نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت یہ ویسے کرنی، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا. اعلی حضرت فرماتے ہیں 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نہ معاف کرنا. تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا. اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ. تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے. حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے. اب یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں. استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا. اگر اس استقبال دیکھیں نا، یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. مٹی دے تے مٹی رہنا ہی، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیاں تے کل مٹی دے تھلے. حضرت یہ ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے. آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نا بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں. بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں. میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں. وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی. اب بھئی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا. کو بتانے کی بات ہے، وہ ذکر کرنے کی بات. یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی. اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں، اصل کام رہ جاتا ہے. دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے بظاہر پیچھے رہ جاتے. کئی دفعہ مشکلات ہوتی، اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، جو جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں. حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے.
تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے. پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا. کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی. میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا. کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی, پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں. کہتے ہیں میں آگے بڑھا, لوگ سلامیں لے رہے تھے, ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں, اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی, صرف منہ میں. لوگ کہنے لگے دفع کرو, یہ بھی کوئی بندہ ہے, اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے. کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا. جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا, پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے, وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی. اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں. بندے سارے, بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں. کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں, کچھ سید کہہ کے. فرمانے لگے اٹھ بلے آ, چل اوتھے وسیے, اور جتھے وس دینی سارے ہی انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے تے نہ کوئی سانو مننے, چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے. حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا, کمال رہا. اس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی, لوگ برا کہنے لگے, چھوڑ کے چلے گئے. فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا, تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی, روزہ بھی نہیں ٹوٹا. میرا خازم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا, یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے. صاحبو حضرت بایزید چھپے رہے. داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں. میں یمن آیا ملنے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ایک جگہ رہتے نہیں تھے, کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, توجہ ہے میری بات پر, میری طرف دیکھیں, کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا. آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشد ڈھونڈنے کے لیے؟ گھر بہ کے آکھی انہوں نے کوئی کامل نہیں رہا, ساریاں دکانداریاں. بھئی تو گیا کہاں ہے, تو کہاں گیا ہے؟ گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا تو نے, تو کہاں نکلا ہے؟ جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو نکلا ہی نہیں, تو نے گھر بیٹھے ہی فیصلہ کر سارے غلط ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو. اس لیے کہ صحیح بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی. تھوڑے لوگ برے ہوں گے, سارے برے ہو سکتے. یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کیا. جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے, ورنہ ایسی کوئی بات, بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا, بڑی بڑی خیر. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈنے نکلا, تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا. لوگوں سے میں نے کہا ویس, کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے. اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں, لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے. داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی, تو کہا وہ تو دیوانہ ہے, مجنون ہے, پاگل ہے معاذ اللہ. وہ کیوں, کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے, جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے, اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے. عجیب اس کا انداز ہے. وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے, عجیب شخص ہے. وہ روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے, روڑی سے. اٹھو بلیا چل اوتھے وسیے, جتھے وس دینی سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے تے نہ کوئی سانو مننے. کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے, اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں, وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے, ان کا لباس بناتا ہے. کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. اس سے ملنے آئے ہو تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے, میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں. کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا, کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی.
حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو، کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے. کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو نے مل کے کیا کرنا. کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے، تو کہنے لگے وہ تم سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں. کہتا میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے. پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے، تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا. کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے. کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں. میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے. میں بھی مل کے چھوڑوں گا، میں بھی مل کے چھوڑوں گا. اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بے نیازی، بے نیاز تھے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی. کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے. کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گھنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا. کہتے وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی. وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا. میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا. کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل نے. وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو، آ ہی گئے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ویس آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے. تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے. اور میری جو روح ہے نا، روح، امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، برابر ہے. پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، یہ پوچھ لے تو. بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز. یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. ان کی زندگی تو دیکھو، کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے، کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے، کتنا شوق. لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے. تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافیا مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دے. تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا. یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. کہتے ہیں میں یہ بولنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات. حضرت اویس کرنی خیر الطب. ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے. میرے محبوب نے اس کو بیان کیا. حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارک باد. حضرت اویس او یار
دیکھیں نا ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے، محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہا یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ ہے حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے۔ ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں، تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا، اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے لڑتے لڑتے، لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا، ایک نور چمکا حضور کے سامنے، پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ایک نور چمکا، اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھا گئی میری۔ فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کر دی، آپ نے سن لی، ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے؟ جو جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا۔ کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج۔ رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا۔ ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو چھوڑ لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر، بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے، اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام
کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا. فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا. فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا. فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی. ایک تھپڑ ہوتا ہے، ایک تھپکی ہوتی، پتہ ہے نا فرق کا. ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے. کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، 1 پھر 2 پھر 3. کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی. فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ، اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شہبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے. فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دو، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں. حضور دعا کر دے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یا رسول اللہ بڑے گناہ ہے میرے، دعا کر دے. کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگ گئے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا. جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی. نبی پاک کے دست مبارک کی برکت. رسول پاک ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی. پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، چونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئے گی کیسے، چلو خود کسی کو ہی یاد ہو جائے گا. مجھے اچھا لگا. پچھلی دفعہ میں نے حضرت ساسا بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دے کیا نام تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی. حضرت فرقد ایک صحابی تھے اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا. بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی. عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں. چلو میں دس چھوڑو، میں اپنی اصلاح کر لوں. تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے. چلو بیٹھے جو مرد نے. ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا ہے. یہ تحقیقی رپورٹ ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں. پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے. پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے. اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے. اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی. تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے. لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا.
اپنا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لی۔ عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائے، کہتی ہیں ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لیں۔ یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں۔ کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا؟ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتی ہے بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں۔ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھ کے چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤ؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے۔ 70 ڈھانپ لے، کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔ ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی۔ حضور حسن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا۔ بچے پتہ ہے کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطقہ نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو، وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطقہ نے ایک بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے۔ یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی، اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے۔ بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا، بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا، کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی۔
وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیا ہوتا تھا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نہ تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نہ تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفرے گنا سکتا تھا گنوائی۔ کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دی ہے، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں، بچپن کا موسم، جوانی کی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا، اپنوں کا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم، یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح کھلے دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا۔ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، رب چاہی زندگی انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے۔
تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں. آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں. اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ. اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کرے انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی. مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا. آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے. اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی. قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے. عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما. تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی. اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں. ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. وہ کہتے ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی.
پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے تو وہ پھر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں, اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہے. تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما, مہربانی فرما. کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر. تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی, ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی. تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے, ویڈیو بناتے ہیں, موبائل چلاتے ہیں, جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں. بہت بڑا امتحان ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے. اس پہ ویڈیو بنائیں گے, اس پہ کمنٹس کریں گے, اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ پہلے دعا, پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے. بڑا خوبصورت کام ہے. سب سے پہلے تو یہ کرے کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں, مجبوری میں ہیں, ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک, قدرتوں کا مالک تو تو ہے, ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے, اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا, رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے, اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے. اس لیے مالک تو کرم فرما, اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں. جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں, تو حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا, لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا. یہ جو اضافی اخراجات ہیں, ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا, نئے ماڈل کے موبائل خریدنا, یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں, صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو. عجیب بات ہے نا, عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں, اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی, اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے, اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے, پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں, تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے, کوئی مطالبہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. روٹی دا دکھ نہ پوچھو, یہ روٹی بندہ کھا جا دیجئے, روٹی بندہ کھا جاتی. اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, آگے نکلو. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے, دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو. اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے. دیکھیے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی,
اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مشیت ایزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے، اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے، تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے۔ یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں۔ اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے، 300 سال۔ اور پھر دونوں نے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے، جناب آدم نے، حضرت حوا نے کہا، وقالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو منایا، اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی، گڑ گڑائے، عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، ہمارے لیے آسانی فرما۔ تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے انہیں مالا مال فرما دی۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو، بے رخی کا مظاہرہ، اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کم کی جاتی، فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا، لوڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا، شطرنج کی بازیاں لگنا، اور فلم اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا، گیمیں کھیلنے لگنا، بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے، جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا، جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، رب کریم کی حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے۔ سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے، رب اغفر، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، ورحم، اور اللہ تو رحم فرما، اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، اے محبوب آپ یہ کہیے۔ یہ دیکھیے انداز، اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے، فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے، حضور فرمائیں گے، میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کوئی آنکھو شاید مان جاوے تے میرا کم تتڑی دا بن جاوے۔ اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو، تردد کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو، جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر رہا، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے،
حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو، رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا، تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہیں حضرت عائشہ کے، اللہ اکبر، ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا، ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا ام المومنین کیا فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی۔ سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں، کیا وجد آفرین جملے، کہتے ہیں دعا رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا، دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم دعا رسول اللہ، تیسری دفعہ فرماتی ہے، کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے، یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی، اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی، یعنی حضور نے مانگا۔ کیا کہا حضرت نے، فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی۔ مدینہ کی رات تھی، ہر طرف سکون تھا، لیکن ایک دل تھا جو بے چین تھا۔ وہ دل تھا نبی کریم کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی قیام میں کھڑے ہوئے، قرآن کی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں۔ صحیح مسلم، ایک ہی آیت تھی اور اسی کو پوری رات دہراتے رہے۔ نبی کی دعا، پھر نبی نے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی دنیاوی سوال نہیں تھا، کوئی اپنی صحت، اپنی عمر کی بات نہیں تھی، بس ایک ہی دعا تھی، اے اللہ میری امت، میری امت۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی رونے لگے، اتنا روئے کہ آنسو مبارک گالوں سے بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات چیت۔ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو نبی نے فرمایا، اے جبریل مجھے میری امت کی فکر ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم۔